हाँ जी, सब हो गए हैं। आवाज़ आ रही है कायनात? चेक करो ज़रा। ओके, कायनात ये जो टॉपिक थे फातिमा एंड कायनात, ये जो टॉपिक्स थे इस टेस्ट वाले सारे मिल गए हैं आप लोगों को? जब आप इन्फेंट और चाइल्ड वाली हेल्थ प्रमोशन की बात कर रहे थे, ये वाला यूनिट, इसके सारे टॉपिक्स मिल गए हैं आपको? वालेकुम सलाम ज़बून। गुड मॉर्निंग जी। कायनात बता नहीं रहे हो आप, क्या कहा? नहीं, मैं ये जो टेस्ट इस वीक वाला था, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि ये जो यूनिट था, इसके सारे जितने भी टॉपिक्स थे, जितनी स्लाइड्स थी, सारी मिल गई हैं आपको? जो लास्ट थर्सडे को आपको टेस्ट मिला था, जो इस वीक में होना था, एक तो उससे पहले वाला है ना, जिसमें G6 वाला टॉपिक था। मैं उसकी बात कर रही हूँ, इस वाले वीक वाले टेस्ट की। तो सारे टॉपिक्स मिल गए हैं इसमें से? ओके, एक्चुअल में यही मेरा प्लान है आप लोगों को वीकली टेस्ट देने का। और ये ना समझे कि टेस्ट जो है अपलोड नहीं हो रहा, बस आप लोगों के मैं सिलेबस ख़त्म करने के चक्रों में हूँ, ज़्यादा मेरा फोकस सिलेबस ख़त्म करने के ऊपर है, ठीक है? तो जो टेस्ट कोई पेंडिंग रह भी जाएगा तो कोई नहीं, वो साथ साथ हो जाएगा। मेन प्लान है कि यूनिट वाइज आपको मैं जो दे रही हूँ उसके आप टॉपिक साथ साथ ढूंढो, और ढूंढ के फातिमा क्या कह रही है मैम, जो मुश्किल लग रही थी वो इंटरनेट की हेल्प से कवर किया है। ओके, नहीं फिर भी वो मुझे बता दिया करो कि वो कौन सा टॉपिक है जो कि नहीं मिल रहा था और इंटरनेट की मदद से आपने किया है, ठीक है? क्योंकि नेट पे आपको पता है कि हर चीज़ जो है वो सही नहीं मिलती। क्योंकि यहाँ तो सारे हमारे पास कुछ लाइब्रेरी में बुक्स भी हैं, तो बंदा वहाँ से जो है वो देख लेता है। अब ये 2 यूनिट्स आप लोगों के क्लियर हो गए हैं ना, कि जिसमें किसी किस्म का कोई अब नहीं रह गया, ठीक है? उसके अलावा आपका ये रेस्पिरेटरी भी हो गया, कार्डियक भी हो गया, और नेक्स्ट फिर हम देखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए कौन सा करना है। और ये बच्चों मैंने अभी सेंड की थी पिक 2 दिन पहले, कि ये जो है कौन सा था, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, ये वाला यूनिट आप लोगों का हो गया हुआ है? जी फातिमा एंड कायनात एंड अब्रासियाब, ये सारे इसके जितने भी टॉपिक्स हैं चेक करो, ये हो गए हुए हैं इसके? क्योंकि अगर नहीं है तो मुझे बताओ इसमें से कोई ऐसा टॉपिक जो रह गया हुआ है किसके पास, तो मैं इसको फिर देखूं, क्योंकि इसके ऊपर भी डन लिखा हुआ है और मुझे नसरीन ने कहा भी नहीं कि ये रहता है। नहीं हुआ ऑन्कोलॉजी वाला, क्योंकि मैं यही कंफर्म करना चाह रही थी अगर ये नहीं हुआ। और प्लस आपकी जो जिन लोगों की प्रेजेंटेशंस नहीं हुई थी, या तो हम वो प्रेजेंटेशंस को, उनके टॉपिक्स को कवर कर लें पहले, या फिर ये उनको वाला जो यूनिट है इसको कवर कर लें। क्योंकि अगर प्रेजेंटेशन आपकी कवर नहीं होगी तो वो कई आपके यूनिट्स हैं जिनमें से वो प्रेजेंटेशंस के टॉपिक्स आप लोगों को मिले होंगे।
کیونکہ جو بھی ٹاپک ملے گا اس میں سے کوئی ایک آدھ آپ کہہ دو گے کہ میم یہ اس کی یہ پریزنٹیشنز نہیں ہوئی اور وہ یونٹ انکمپلیٹ رہ جائے گا. چلو ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ہمارا ریسپریٹری ختم ہونے کے بعد میں پھر یہ اونکو والا ہی ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہم یونٹ وائز ٹیسٹ چلتے رہیں گے. اس میں سے جو ایک آدھ ٹاپک رہ جائے گا اس کو آپ سائڈ پہ کر دیجیے گا کہ یہ پریزنٹیشن تھی اس لیے یہ نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس کو پھر میں آپ کو بعد میں کور کرا دوں گی. اگر تو آپ لوگ کالج آ جاتے ہو تب تک اگر رہ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم جو ہے وہ کور کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پھر ہم اونکو والا چیپٹر اسٹارٹ کریں گے. ابھی جو ہے ہم وینٹیلیٹر جو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اس کو ایک نظر دیکھتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ ویک جو تھا پڑھا تھا. اس میں ہم نے اس کا انٹرو پڑھا تھا. ساتھ ساتھ آپ لوگ جو ہیں آپ کے پاس ہے نا اس کی سلائڈس، اس کو ریڈنگ دیتے جاؤ آپ لوگ. ٹھیک ہے. تاکہ آپ کو 20 اپریل تک تو آپ کے کلوز ہیں، بٹ عید تک اپنے آپ کو کلوز ہی سمجھو. ٹھیک ہے. لیکن بار بار میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ جون میں آپ کے سینڈ اپ کا مجھے کوئی کنفرم نہیں کہ سینڈ اپ کا کیا کرتے ہیں، یہ کالج کا ڈیسیژن ہوگا. بٹ یو ایچ ایس کا مجھے جو ہے وہ کچھ کنفرم ہے کہ جون میں آپ کے ایگزام ہونے ہیں. کیونکہ اوپر الائڈ والوں کے بھی ہو گئے ہوئے ہیں اور ایم بی بی ایس والوں کے بھی آئی تھنک کہ ہو گئے ہیں. الائڈ والوں کے تو آج کل وائواز چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو تھرڈ ایئر اور فورتھ ایئر کو وہ پہلے ہینڈل کریں گے. اس کو ساتھ ساتھ ریڈنگ دیتے جاؤ کیونکہ ہم یہ پہلے کر چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ نارمل ریسپریشن اس میں سے بیچ بیچ میں سے جو خاص خاص چیزیں میں دوبارہ سے کیا ہوا. 1 منٹ. جی بچوں، نارمل ریسپریشن جو ہے وہ ایکسچینج آف دا آکسیجن ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو ہم انہیل کرتے ہیں اور ایکسیل کرتے ہیں. تو اس کے بعد یہ ڈفرینس ان پیڈیاٹرک اینڈ ایڈلٹ ریسپریٹری سسٹم کی جو تھی یہ ڈفرینسز تھی. یہ بھی میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آپ لوگ ان کو پڑھ لیجیے گا. میکینیکل وینٹیلیشن کی آگے ڈیفینیشنز تھی. میکینیکل وینٹیلیشن کین بی ڈیفائنڈ ایز دا ٹیکنیک تھرو وچ gases move toward and form the lungs through the external devices connected directly to the patient. ٹھیک ہے. انڈیکیشن تھی میکینیکل وینٹیلیشن کی کہ کیوں جو وینٹیلیٹر کے اوپر پیشنٹ کو ڈالنا پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. آگے وینٹیلیٹر کے فنکشنز تھے. وینٹیلیٹر کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں اس میں یہ تھا کہ یہ اچیو کرتا ہے، مینٹین کرتا ہے ایڈیکویٹ پلمونری گیسز کو، منیمائز کرتا ہے رسک آف لنگس انجری کو، ریڈیوس کرتا ہے پیشنٹ ورک آف بریدنگ کو، آپٹیمائز کرتا ہے پیشنٹ کمفرٹ کو، ٹو نارملائز کرتا ہے بلڈ گیسز اینڈ پرووائڈ کمفرٹیبل بریدنگ.
आगे कुछ डेफिनेशंस थी कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, रेट क्या होता है, माइन्यूट क्या होती है, फ्लो कंप्लायंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। याद आ रहा है ना सबको जो हमने उस दिन पढ़ा था? भूल तो नहीं गए हो? मैं सिर्फ इसी वजह से रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। आगे PIP थी, PEEP थी, CPAP था, PS था, एंड टाइम था, SIM V, ठीक है। आगे जाके इन सब के जो है वो फंक्शंस आते हैं, जो जितनी भी डेफिनेशन थी। आगे हमने आज यहाँ से पढ़ना था कि टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर्स, ठीक है। ये जो है ना, अगर इसकी अब इंट्रोडक्शन पहले ही मैंने काफ़ी सारा दे दिया हुआ था, पेन इंट्रोडक्शन, लेकिन इसकी इंट्रोडक्शन में इसकी हिस्ट्री भी आती है, ठीक है। जब आप फोर्थ ईयर में वेंटिलेटर वाला टॉपिक पढ़ोगे ना प्रॉपर, क्योंकि वो तो प्रॉपर, ये तो हमने पढ़ना है वेंटिलेटरी केयर, लेकिन इसमें मैंने आप लोगों को, चाहे यही PPT आप लोग फोर्थ ईयर में पढ़ लेना, क्योंकि इसके अंदर हर एक चीज़, मोड और इसके फंक्शंस, हर चीज़ मैंने इसमें दे दी हुई है, ठीक है। और साथ ही इसके डेफिनेट हमारा जो पॉइंट था, मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारा मेन पॉइंट था केयर वाला, ठीक है। तो हमने सब थर्ड ईयर में जो है मेन फोकस, जहाँ से हमारी केयर स्टार्ट हो जाती है पेशेंट की, हमने मेन फोकस उसके ऊपर रखना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी आप लोगों को फोर्थ ईयर में बहुत ज़्यादा काम देंगी, ठीक है। इसमें आ जाता है टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन होती है इसके अंदर, और नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन होती है। साथ ही मैं वो बता रही थी कि इंट्रोडक्शन में इसकी हिस्ट्री आ जाती है, कि हिस्ट्री में ये था कि फर्स्ट वेंटिलेटर जो था वो किसने इजाद किया था, और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी थी वेंटिलेटर को इजाद करने की, ठीक है। ये भी इसकी हिस्ट्री में इंक्लूड है, और ये अक्सर फोर्थ ईयर के MCQs में आया भी हुआ है। और सॉरी मैं बीच में ही ये इंटरप्ट कर रही हूँ। थर्ड ईयर क्लास, मुझे ये बताएं कि आप लोगों के MCQs क्यों नहीं पहुँचे कल? आप लोगों को पता है कि लास्ट थर्ड ईयर को MCQs कितने टफ आए थे? आप लोगों को इसका अंदाज़ा भी नहीं है। आप लोगों को भी टफ ही आए होंगे डेफिनेट, सेकंड ईयर में जो भी आए, क्योंकि लास्ट ईयर सबको ही बहुत टफ MCQs आए थे, लेकिन पीरियड्स के वो कह रहे थे कि बाकी जो थे ना इनके टॉलरेटेबल थे, बट पीरियड्स के जो थे हम बियर नहीं कर रहे थे कि इतने ज़्यादा टफ MCQs थे। तो मुझे बताओ, कायनात, अफरासियाब और ये फातिमा, मोहम्मद रज़ा, ये अभी तक आप लोगों के MCQs क्यों नहीं अफरासियाब तक पहुँचे? अफरा से आपने भी आगे मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया कि मैम बच्चों के आए MCQs के नहीं आए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो ना, तो मैं नेक्स्ट किसी भी यूनिट के आप लोगों को MCQs नहीं दूंगी। फिर आप लोग जो है सिंगल जो है ना, आप लोग तैयारी करते रहना, वो आप लोगों का अपना फिर माइंड होगा, ठीक है। अभी फोर्थ ईयर का मुझे 3 दिन हुए लेक्चर लेते हुए, उनको मैंने SCQs पेपर, पास पेपर हल करने के लिए दिए। 3 से 4 बच्चों ने मुझे सेंड भी कर दिए क्वेश्चन ढूंढ के उनके। जो जितना सीरियस होगा उन लोगों के लिए उतना ही रिस्पांस दिया जाएगा। फिर अगर आप लोग सीरियस नहीं हो तो व्हाटसोएवर, आप लोगों की अपनी मर्जी है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, वॉल्यूम साइकिल, प्रेशर साइकिल एंड टाइम साइकिल जिसके अंदर आता है, और नेगेटिव जो है प्रेशर वेंटिलेशन होती है। ये 2 टाइप्स के वेंटिलेशन होती है, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। उसके बाद इसके मोड्स हैं, वेंटिलेटर के मोड्स हैं। उसके अंदर क्या आता है मोड्स में? वॉल्यूम साइकिल आता है, जो कि कंट्रोल करता है मैंडेटरी वेंटिलेशन को, असिस्ट करता है कंट्रोल वेंटिलेशन को, इंटरमिटेंट वेंटिलेशन। क्या फातिमा ने क्या लिखा हुआ? मैम सेल्फ मेड MCQs क्रिएट करना मुश्किल लग रहा है, किसी ने प्रैक्टिस नहीं करवाई। फातिमा, आप लोगों को इसमें क्या मुश्किल लग रहा है? आप एक जो है उसमें से एक पूरे का पूरा, कभी एक वही है ना, जैसे कि एक खाली जगह वाले होते हैं MCQ, ठीक है ना, उसको एक दरमियान में स्पेस वाली जगह छोड़ के उसके 4 कोई भी रिलेटेड साथ साथ मिलते जुलते आंसर दे दो। सेकंड ईयर में आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई तो थी HN की, मैडम मनीष कहती थी मैंने इनको प्रैक्टिस करवाई है HN में।
تو کبھی بھی کوئی کام کرنے کے لیے پریکٹس کرنی پڑتی ہے نا، وہ چاہے کسی بھی دور میں انسان پہنچ جائے. آپ ایٹ لیسٹ آپ لوگ کچھ سینڈ کرتے تو صحیح کہ ہم لوگوں کو بک سے یہ ملیں. پھر چلو وہ پریکٹس چھوڑ دو، پھر میں نے آپ لوگوں کو بک سینڈ کی کہ اس میں سے اٹھاؤ اپنے اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ہیں. اس میں تو کوئی بات نہیں تھی نا، چلو بکس آپ کی جو اپنی ریلیٹڈ بک ہے اس میں آپ کو ڈیفیکلٹی ہو رہی تھی، لیکن جو میں نے ایم سی کیو بک سینڈ کی اور اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو جو ہے وہ بھی کہا کہ لیب نرسز میں جتنے ایم سی کیوز آپ لوگوں کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں وہ اٹھا لو وہاں سے. چلو اگر آپ کو بک سے ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے، لیکن جتنا میں نے آپ لوگوں سے کہا اتنا تو آپ لوگ آپ لوگ جو ہے وہ پریکٹس کرنے کی کوشش کرو، کچھ تو محنت کرنے کی کوشش کرو. پاس پیپر تھے وہ میں نے آپ لوگوں کو پکی پکائی کھیر دے دی. اگر میں وہی پیپر سارے آپ کے سامنے رکھتے، وہ ابھی تک وہ اس نے افشا نے 9 پیپر جو ہیں وہ سینڈ کیے ہوئے، وہ کسی نے ابھی تک نہیں کہا کہ میم ہمیں وہ پیپر ڈیوائڈ کر دیں تاکہ ہم ان کے کوسچنس ڈھونڈ سکیں. بہرحال آپ ابھی فاطمہ جو ایم سی کیوز والی بک سینڈ کی ہے نا، آپ اس میں سے ڈھونڈ لو، اور جو نیٹ کی جو لنکس ہیں جتنی وہاں سے ڈھونڈ لو اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ، اگر بک سے آپ لوگوں سے نہیں بن رہے تو. جب میں ٹیسٹ دوں گی نا تب میں پھر بک سے بنا لوں گی. ٹھیک ہے. آگے اس کے موڈس ہیں. موڈس میں کیا تھا؟ والیوم سائیکل آتا ہے، کنٹرول مینڈیٹری کرتا ہے، اسسٹ کنٹرول وینٹیلیشن کرتا ہے، انٹرمیٹنٹ مینڈیٹری وینٹیلیشن کرتا ہے، سنکرونائز انٹرمیٹنٹ مینڈیٹری وینٹیلیشن کرتا ہے. یہ ٹھیک ہے، یہ اس کے موڈس ہیں. اس کے بعد آگے پریشر سائیکل کو کنٹینیو کیا ہوا. پریشر سائیکل کیا کرتا ہے؟ اس کے بتانا تھا آپ کو. جو موڈ ہے نا، یہ ایک تو والیوم سائیکل ہے. ہاں، وہ نمبر 1 والیوم سائیکل ہے. نمبر 2 تھا پریشر سائیکل ہے. پریشر سائیکل کیا کرتا ہے؟ پریشر سائیکل کنٹرول وینٹیلیشن، پریشر سپورٹ کرتا ہے. پی پازیٹیو اینڈ ایکسپائریٹری پریشر ہے. کنٹینیوم پازیٹیو ایئر وے پریشر. بائی پیپ ہے، بائی لیول پازیٹیو ایئر وے پریشر. اچھا، وینٹیلیٹر موڈس یہ دیکھو ذرا. والیوم کنٹرول، پریشر کنٹرول. یہ جو سلائیڈ ہے نا یہ غلط جگہ پہ فٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. پریشر سپورٹ سی پیپ ہے. پریشر ریگولیٹ والیوم کنٹرول ہے. اس کو ہم سیٹ کر دیں گے. والیوم کنٹرول نہیں، یہ صرف موڈس ہیں اور یہ وینٹیلیٹر موڈس ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. والیوم موڈس، والیوم کنٹرول. ٹھیک ہے. میں کیا آتا ہے؟ دی پیشنٹ از گیون اے اسپیسیفک والیوم آف ایئر ڈیورنگ انسپائریشن. وہ اسٹارٹنگ میں نے بتایا تھا نا آپ لوگوں کو، جو والیوم تھا کہ اس میں جو ہے اسپیسیفک اس میں ایئر دی جاتی ہے. ایک نا وینٹیلیٹر کے ساتھ ایک لمبا سا پائپ ہوتا ہے، اس کے وہ ایئر کے لیے سیٹ ہوتا ہے. کبھی آپ لوگوں نے آئی سی یو میں دیکھا ہوگا کہ دو جو ہے دیوار کے ساتھ 2 سوراخ ہوتے ہیں. وہ ایک بنا ہوا ہے نا دیوار کے ساتھ، اس کے اوپر فٹنگ ہوئی ہے اس کے لیے سکشن کے لیے، آکسیجن کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی ایک ایکسٹرا ایک ہول ہوگا جس کے اندر ایئر پائپ لگتا ہے وینٹیلیٹر کا. ٹھیک ہے. ایک میں آکسیجن کا پائپ لگتا ہے. وینٹیلیٹر لگانا ہونا تو وینٹیلیٹر کے 2 پائپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے ایئر کے لیے، ایک ہوتا ہے آکسیجن کے لیے. تو ایک میں آکسیجن جاری ہوتی ہے اور دوسرے کے اندر کیا جا رہا ہوتا ہے؟ ایئر جاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے.
जिन्होंने गौर से देखे होंगे ना, जब मैं आप लोगों को कहती होती थी कि वेंटिलेटर की चीज़ों को अच्छे से देखो, वो पल्स ऑक्सीमीटर को अच्छे से देखो, उन लोगों को पता होगा। तो उसके लिए एयर जो है वो सेट की जाती है कि कितना वॉल्यूम उसके अंदर देना है। वेंटिलेटर यूजेस सेट फ्लो फॉर अ सेट ऑफ पीरियड टाइम एंड डिलीवरी एंड द वॉल्यूम। The pipe observed is a product of the lungs compliance, airway resistance and flow rate. उसके बाद आ गया the pipe tend to be a higher than during pressure control ventilation and deliver the same volume of air. समझ आ रही है ना आपको इसकी? तो थोड़ा मैं फास्ट इस वजह से जा रही हूँ कि ये चीज़ें से आप रिकॉग्नाइज करते जाओ, ठीक है? क्योंकि इसकी काफ़ी लंबा टॉपिक है ये। प्रेशर कंट्रोल है आगे इसका। प्रेशर कंट्रोल में क्या होता है? द वेंटिलेटर एडजस्ट द फ्लो टू मेंटेन द प्रेशर। उसके बाद आ गया फ्लो डिक्रीज थ्रू आउट द इंस्पायरेटरी साइकिल। द प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट इंस्पायरेशन, वॉल्यूम, डिलीवरी depends upon the inspirator. Pressure, one-time pulmonary compliance and airway resistance. The delivered volume can vary करता है from breath to breath, depend upon the factors. आगे CPAP है। CPAP देखा है किसी ने? इसके अंदर ये जो डिब्बा सा है ना, इसके अंदर मास्क है CPAP का, ठीक है? वो इसके साथ कनेक्ट होता है। मुझे निकाल के भी एक साथ रखना चाहिए था। चले मैं इसमें वो भी ऐड कर दूंगी कि वो किस तरीके का CPAP है। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा तो फिर वो ये देखिए, इसमें से दिखा दूंगी आपको। CPAP प्रेशर सपोर्ट, नो मैंडेटरी ब्रीथ। पेशेंट CPAP ये है कि हो सकता है किसी ने नर्सरी में भी देखा हो, पहले भी हमने इसका जिक्र किया था कि वेंटिलेटर पे पेशेंट को ना भी डालें तो हम कोशिश करते हैं अगर CPAP से ही बेबी का ब्रेथ मेंटेन होता है तो हम CPAP लगा दें। No mandatory breath. Patient sets the rate, one time and respiratory effort. CPAP जो है perform the same function as a PEEP. Expect that it is constant throughout the inspiratory and expiratory cycle. Pressure support help to overcome airway resistance and inadequate pulmonary effort and is added on top of the CPAP during inspiration. मोड ऑफ वेंटिलेशन। अब वेंटिलेशन के मोड्स हैं, कंट्रोल्ड हैं, असिस्ट कंट्रोल है, ठीक है? उसमें कंट्रोल में क्या है? द मशीन कंट्रोल द पेशेंट्स वेंटिलेशन अकॉर्डिंग टू सेट tidal volume and respiratory rate. Spontaneous respiratory effort of patient is locked out. Patient who receive sedation and paralyzed drugs, he will on कंट्रोल मोड। यानी कि पेशेंट जो होते हैं ना, अक्सर बात इरिटेट कंडीशन में होते हैं, तो उनको आगे मैंने बताया भी हुआ सेडेशन में क्या क्या देते हैं। उनको ना सेडेशन का इंजेक्शन ज़रूर हमें देना पड़ता है ताकि पेशेंट जो है मीन के लाइक सेमी कॉन्शियस कंडीशन में रहे और उसके मसल जो है वो पैरालाइज रहें, ताकि वो ज़्यादा अपनी एफर्ट ना दिखाए, क्योंकि वो अपनी एफर्ट भी जब दिखाएगा तो इसमें लंग्स भी इंजर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब वो एफर्ट दिखाएगा तो अपनी सांस लेने की ज़्यादा कोशिश करेगा, जो कि सेटिंग होती है फिर उसको डिस्टर्ब कर देती है, ठीक है? Assist control the patient triggers the machine with negative inspiratory effort. If the patient fail to breathe, the machine will deliver a controlled breath at a minimum rate and volume already set. दोनों में ये फ़र्क है, ये देखो इसमें जो है ना मशीन कंट्रोल द पेशेंट वेंटिलेशन अकॉर्डिंग टू सेट। मशीन जो है वो उसकी जो है ना वेंटिलेशन स्पॉन्टेनियस होगी या सिंक्रोनाइज होगी, उसको कंट्रोल करेगी, ठीक है?
تو اس میں جو ہے جو پیشنٹ کے ٹریگرز ہوں گے مشین ان کو بھی اسسٹ کرنے کی کوشش کرے گی نیگیٹو پریشر، وہ جو نیگیٹو انسپائریٹری ہوگی نا اس کے اندر، جب پیشنٹ کی جو ہے نا بریتھ ٹوٹلی فیل ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اندر پیشنٹ کی بریتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں جب پیشنٹ کی بریتھ فیل ہو جائے گی تو اس میں بھی یہ اسسٹ کرے گا اس کو کنٹرول کرنے میں، یہ جو موڈس ہیں وینٹیلیشن کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ گیا SIMB، مشین الاؤ دا پیشنٹ ٹو بریتھ اسپونٹینیسلی، یعنی کہ مشین جو ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ پیشنٹ کی اپنی بریتھ کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پیشنٹ کی بریتھ مین کے نارمل ریسپیریٹری ریٹ جو ہے فرض کریں اگر 35 تک بھی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اگر اس طریقے سے سیٹنگ کرتے ہیں کہ ایک پیشنٹ کی بریتھ آئے اور دوسری بریتھ جو ہے نا وینٹیلیٹر دے، تاکہ اس دوران میں پیشنٹ کو اپنی دوسری بریتھ مینٹین کرنے کا موقع مل جائے، ٹھیک ہے۔ یہی سارا اس کے اندر ہوتا ہے۔ اینڈ نمبر آف وینٹیلیشن بریتھ انشور ایڈیکویٹ وینٹیلیشن ود آؤٹ فٹیگ، سمجھ آ گئی نا اب اس کی، یہی ہے اس کے اندر کہ پیشنٹ کو جو ہے نا دوسری بریتھ مینٹین کرنے کا موقع مل جائے، اور دوسری بریتھ جو ہے تیسری، یعنی کہ پیشنٹ کو دوسری بریتھ لینے کا موقع مل جائے، اور لیکن نمبر آف سیکنڈ بریتھ جو ہے وہ وینٹیلیٹر سے آئے گی، اور پیشنٹ جو نیکسٹ لے گا وہ تھرڈ بریتھ ہوگی، ٹھیک ہے۔ آگے آگے اسپونٹینیس، دا مشین از ناٹ گیونگ پریشر بریتھ، دا پیشنٹ بریتھ اسپونٹینیسلی ہوگی، دا پیشنٹ نیڈ اونلی اسپیسیفک PiO2 to maintain its normal blood gases۔ انیشیل وینٹیلیٹر سیٹنگ، انیشیل وینٹیلیٹر جو سیٹنگ ہوتی ہے نا، اس کو ایک دفعہ پڑھ لو، ابھی آپ لوگوں کو اگر ABGs کی سمجھ آتی ہے تو ریٹ جو ہے نا اس میں کیا کرتے ہیں 20 to 24 فار انفینٹ اینڈ پری اسکول ایج کے لیے رکھتے ہیں۔ ریٹ کا آپ لوگوں کو پڑھا تھا نا پیچھے، ہم اس کی جو ہے ٹائیڈل والیوم اور اس کے جو مائنوٹس ہیں ان کو ملٹیپلائی کر کے جو آتا ہے نا وہ والیوم تھا اس کا، تو یہ وہ ریٹ ہے۔ یہ کڈس اور اسکول ایج کے لیے 12 to 16 فار ایڈولسنٹس کے لیے، ٹائیڈل والیوم تھا 10 to 15۔ پیپ جو ہے 3 to 5 سینٹی میٹر H2 یہ مین کے ساتھ آکسیجن کے، وہ 100% ہوگی۔ اس کے بعد اگر 1 ٹائم 0.7 سیک آف ہائر ریٹس 1 سیکنڈ فور لوئر ریٹس ہوگا۔ پیپ کیا ہے فار دا پریشر کنٹرول اباؤٹ 24 سینٹی میٹر H2O۔ یہ آپ لوگوں کو وینٹیلیٹر جو ہے نا یہ سارا پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہو جائے گا کہ اب آپ لوگ جو ہے نا 4th ایئر میں ہو سکتا ہے کلینکل پہ مین کے اگر فرض کرو سٹارٹنگ میں چلے جاتے ہو، اگر آپ سٹارٹنگ میں گئے اور میں وہاں پہ ہوئی تو یہ وینٹیلیٹر کے ساتھ ساتھ جتنا میں نے پڑھایا ہے نا یہ میں ضرور آپ لوگوں سے ساتھ ساتھ سنوں، یہ ذہن میں آپ لوگ رکھ لینا، میں نے پڑھایا ہی آپ لوگوں کو اسی پوائنٹ آف ویو سے ہے، ورنہ میں نے صرف کیئر سے سٹارٹ کرنا تھا۔ ایڈجسٹنگ دا وینٹیلیٹر، اس میں کیا دیکھتے ہیں ہم PCO2 ہائی کرتے ہیں، PCO2 جو ہے 2 لو ہوتی ہے، PO2 2 ہائی ہوتی ہے، PO2 یعنی کہ اس میں لو بھی ہوتی ہے اور ہائی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کیا ویننگ پرائیورٹیز میں کیا ہے، وین PIP 35 سینٹی میٹر، ان کو جسٹ آپ لوگ پڑھ لو۔ وین FiO2 40% ہوگی، وین PIP 2 یہ اس وقت تک آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آنے والی جب تک آپ وینٹیلیٹر کے اوپر کھڑے نہیں ہوں گے۔ سیڈیشن جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسل ہم ریلیکس کرتے ہیں پیشنٹ کو، اس میں میڈازلم ہے، اس کو کتنا یہ دیتے ہیں ہم میڈازلم، یہ 50 to 150 ملی گرام ہے پر kg، IV دیتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 hour کے لیے۔ اور اس میں دوسری بات یہ کہ جب ہم نے سکشن کرنی ہوتی ہے نا تو اس وقت بھی یہ ہم اس کو دیتے ہیں تاکہ پیشنٹ اپنی زیادہ ایفرٹ نہ دکھائے۔
اور اس میں جو ہے اس وقت زیادہ لنگس کو جو ہے نا وہ انجر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جب وینٹیلیٹر میں اتار کے آپ پیشنٹ کی سکشن کر رہے ہوتے ہیں. 1 to 2 ملی گرام پر منٹ، یعنی کہ یہ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر اتنی ڈوز ہم دے رہے ہیں اس کو ڈائلوشن کے ساتھ تو دے ہم کتنی دیر میں رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ساتھ لکھا ہوا پر منٹ انفیوژن. اس طریقے سے ہم اس کو سیٹ کرتے ہیں. جی میں نے اسی وجہ سے کہا کہ آپ لوگوں کو ایک دفعہ میں صرف ریڈنگ دلوا رہی ہوں. میں جلدی کیوں پڑھا رہی ہوں کہ جتنا بھی ہم اس کو کر رہے ہیں ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کی نظروں میں گزر تو جائے. ہو سکتا ہے وینٹیلیٹر کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ان کیس کوئی ایم سی کیو سی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، وینٹیلیٹری کیئر ہے تو ہو سکتا ہے وہ وینٹیلیٹر کے بارے میں کوئی کوشچن کر دیں، پھر آپ کیا کرو گے؟ تو صرف اس کو میں جو ہے وہ آپ کو موٹی موٹی ریڈنگ کروا رہی ہوں کہ ہماری کوئی چیز ایسی جو ہماری طرف سے نہ رہ جائے. ٹھیک ہے، فیڈس کا ہے یونٹ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس میں دیکھ لو یہ ساری اس کے اندر یہ صرف یہ میڈازلم کی ڈوزز لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں ہے سکسینائل. سکسینائل کا انجیکشن کسی نے سنا ہے؟ ہاں پتہ چلا. کہاں پہ؟ ادھر ہی. سکسینائل کا انجیکشن کسی نے دیکھا ہے؟ یہ آپریشن تھیٹر میں اینستھیزیا کے لیے یوز کرتے ہیں. یہ ہیوی ڈوز آکسیجن ہے، یہ دونوں ہے، میڈازلم اینڈ سکسینائل. اس کے علاوہ لائک جیسے ڈائزیپام ہے، فینوباربیٹون ہے، یہ چیزیں اتنا کام نہیں کرتی. وینٹیلیٹر کے اوپر جو پیشنٹ ہو وہ جتنا مرضی ان کو ڈائزیپام دیتے رہو، جتنا مرضی فیناٹائن دیتے رہو، اتنا افیکٹ نہیں ہوتا جب تک کہ ان کو یہ ہم سکسینائل یا میڈازلم نہ دیں. ہاں وہ سرجیکل آئی سی یو میں اسی لیے دیکھا ہوگا نا. تو یہ ہیوی ڈوزز انجیکشن ہیں جو کہ انستھیزیا کے لیے یوز ہوتے ہیں. آگے یہ ان کی ڈوز ہیں، ان کو ان کے مطابق جو ہے یہ بعض اوقات ہم انفیوژن میں سیٹ کرتے ہیں اور بعض اوقات ہم جو ہے یا پھر ان کو 8 آرلی یا بی ڈی میں یا اس طریقے سے دیتے ہیں. ڈپینڈ آن دا پیشنٹ کنڈیشن. کہ پیشنٹ کی کنڈیشن ہے وہ سیڈیشن کو کتنا جو ہے نا وہ ٹالریٹ کرتا ہے اور کتنی حد تک ہم اس کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا آگے ہے یہ ہے یہ بھی وہی انجیکشن ہے. یہ پینٹانائل ہے، ویکرونیم ہے، یہ بھی اسی کی ڈوزز آگے ایڈجسٹ کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ ڈوزز آپ لوگ جو ہے نا اچھے سے یاد رکھو گے ان انجیکشنز کی. کہ انجیکشن جو ہے وینٹیلیٹر پہ پیشنٹ ہے تو اس کو سیڈیٹ کرنے کے لیے یہ آ بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ریلیٹڈ ہے کہ پیشنٹ وینٹیلیٹر پہ ہے، ہم وینٹیلیٹری کیئر پڑھ رہے ہیں تو اس میں پیشنٹ کو سیڈیٹ کرنے کے لیے ہم کون سے انجیکشن یوز کر رہے ہیں. ان کو آپ یاد رکھنا اور ان کی ڈوزز کو بھی یاد رکھنا. آگے ایکسٹیوبیشن کرائٹیریا. ایکسٹیوبیشن کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے اب آپ الرٹ ہونا شروع ہو جاؤ. اب یہ آپ لوگوں سے ریلیٹڈ آ گیا ہے. ٹھیک ہے، سارا ٹاپک وہ تو ساری انٹیوبیشن تھی نا پیشنٹ کا، وہ جو وینٹیلیٹر کے بارے میں سارا بتایا گیا تھا. بٹ اب یہاں سے آپ لوگ الرٹ ہو جاؤ. یہاں سے آپ لوگوں کا جو ہے مین ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے ایکسٹیوبیشن کرائٹیریا. پیشنٹ کو ایکسٹیوبیشن کیسے کرتے ہیں؟ مین کے نیورولوجیکلی دیکھتے ہیں، ہم اسے کارڈیو ویسکولرلی دیکھتے ہیں، پلمنری دیکھتے ہیں. نیورولوجیکلی کیسے دیکھتے ہیں؟ نیورولوجی میں اس کو دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ مسٹ بی ایبل ٹو پروٹیکٹ ہز ایئر وے. پھر ہم ایکسٹیوبیٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ ایکسٹیوبیٹ کون بتائے گا مجھے؟ مریم نایاب. مریم جلدی سے بتاؤ ایکسٹیوبیٹ کیا ہوتا ہے. پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے. جب یہی نہیں پتا تو پھر اس کے ایکسٹیوبیشن کی آپ کیئر کیا کرو گے؟ آج ڈیٹ کیا ہے ویسے؟
آج 13 ہے. مریم کہاں غائب ہو گئی؟ کوئی اور بتا دے جس کو پتا ہے. ضروری نہیں کہ جسے میں پوچھ رہی ہوں اسی نے ہی بتانا ہے. ٹھیک ہے، جس کو پتا ہے ایکسٹیوبیشن کیا ہوتی ہے وہ بتا دے. آئی سی یو میں آپ لوگوں نے ڈیوٹیز کی ہیں، ایمرجنسی میں ڈیوٹیز کی ہیں. جنہوں نے ڈیوٹیز کی ہیں وہ بتائیں نا. میرم نے بتایا remove a tube from person or body part especially the trachea after artificial ventilation. Good میرم نے صحیح بتایا کہ ایکسٹیویشن ہوتی ہے کہ جب پیشنٹ جو ہے اپنی بریتھ کو جو ہے پراپر طریقے سے مینٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس وقت جو ہے نا ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو ایکسٹیوبیٹ کر دیں. ٹھیک ہے، اور اس کی ٹیوب کو نکال دیں. اس کی ٹیوب کو نکالنے کا مرحلہ جو ہوتا ہے اور اس کی پیشنٹ کی اپنی بریتھ لینے کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کو ہم ایکسٹیوبیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب ہے کہ نیورولوجیکلی ہم اس کو دیکھتے ہیں. پہلے تو کیسے دیکھتے ہیں؟ پیشنٹ مسٹ بی ایبل ٹو پروٹیکٹ ہز ایئر وے، فار ایگزامپل ہیو کف، گیگ، swollen reflexes. ٹھیک ہے، لیول آف سیڈیشن شوڈ بی لو انف دیٹ، یعنی کہ ہم جو اس کا سیڈیشن کا جو لیول ہے وہ بھی سلو کر دیں گے. اس کے بعد پیشنٹ ڈزنٹ بیکم ایپنک نہیں ہوگا ونس دا اٹ از ریمووڈ. یہ ہم نے دیکھنا ہے کیونکہ بچوں کو پتہ ہے، آپ لوگوں کے بچے زیادہ اپنیا میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کوئی اپنک اٹیک نہ ہو ایکسٹیوبیشن کرنے کے بعد. یہ نیورولوجیکلی ہمیں اس کو چیک کرنا ہے. اس کے بعد آ گیا must be strong enough generate spontaneous tidal volume، یعنی کہ اس کی بریتھ لینے کا اور ایکسہیل کرنے کا اور انہیل کرنے کا جو پروسیس ہے وہ پراپر ہو. being able to flow command is preferred. کارڈیوویسکولر میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ پیشنٹ مسٹ بی ایبل ٹو انکریز کارڈیک آؤٹ پٹ ٹو میٹ ڈیمانڈ، جو اس کی ڈیمانڈ ہے، اس کی جو بریتھنگ کی ڈیمانڈ ہے اس کو وہ پورا کرے. بلکہ پیشنٹ شوڈ ہیو ایویڈینس آف ایڈیکویٹ کارڈیک آؤٹ پٹ ود آؤٹ بینگ آن سگنیفیکینٹ اینوٹروپ سپورٹ. کہ جو اینوٹروپ سپورٹ ہے اس کو ہم سلو کرتے جاتے ہیں. ساتھ ساتھ جب پیشنٹ جو ہے وینٹیلیٹر کے اوپر ہوتا ہے، ہم ساتھ ساتھ جو اینوٹروپس ہوتے ہیں نا اس میں ڈوپامین ڈوپوٹریکس ہوتے ہیں، ان کی ڈوزز کا ہم جو ہے وہ کام ڈاؤن کرتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ایک ٹائم آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اس کی سپورٹ کو ہم بند کر دیں، اس کو ہم اینوٹروپ سپورٹ بولتے ہیں. پیشنٹ مسٹ بی ہیمو ڈائنامکلی اسٹیبل ہو جائے. اس کے بعد پلمنری میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ پیشنٹ شوڈ ہیو پیشنٹ ایئر وے. اس کے بعد آ گیا پلمنری کمپلائنس اینڈ ریزسٹنس شوڈ بی نیئر نارمل. پیشنٹ شوڈ ہیو نارمل بلڈ گیس اینڈ ورک آف بریدنگ on the following setting. پی 3 to 5 centimeter H2O ریٹ جو ہے وہ 6 pm اور BPM
फॉर इन्फेंट, 2 ppm फॉर उसके बाद क्या होगा टोडलर के लिए होगा, CPAP होगा फॉर द 1 hour फॉर ओल्डर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। आगे आगे एबीजीज का क्वेश्चन भी इसके अंदर इसकी डिमांड हो जाती है कई दफ़ा। एबीजीज में क्या हो गया, एनालिसिस इज द गोल्ड, यानी कि मेन स्टैंडर्डाइज अगर हम देखा जाए ना इसके अंदर के सॉरी मेन स्टैंडर्डाइज सेटिंग अगर हम कहते हैं ना कि वेंटिलेटर की होनी चाहिए तो वो अकॉर्डिंग टू एबीजीज होती है, इसके अंदर हर चीज़ देखी जाती है, ठीक है। इसमें एबीजीज एनालिसिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ मॉनिटरिंग द एडिक्वेट ऑफ गैस एक्सचेंज, SPO2 टारगेट ऑफ 85 to 93 is the most appropriate है in term and near term infant and older children who are mechanically ventilated. It is acceptable to target SPO2 between, देखा हम जब पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर होता है, आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादा हमारी नज़र जो होती है उसकी सैचुरेशन के ऊपर ही होती है ना, between 70 to 75% are acceptable if tissues oxygen is good, ठीक है। ये नॉर्मल एबीजीज का चार्ट है, इसको आप लोग जो है ना रट लेना, ठीक है, क्योंकि ये अगर आप आईसीयू में कहीं काम कर रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए फॉर द फ्यूचर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। ये आर्टेरियल है, वेनस है, कैपिलरी है, तो ये आपको टिप ऑफ द फिंगर ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अगर पीएच है तो वो आर्टेरियल कितनी नॉर्मल होगी, वेनस कितनी होगी, कैपिलरी कितनी होगी, ठीक है। ये चार्ट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हर दौर में, सिर्फ ये नहीं कि अभी स्टूडेंट के दौर में नहीं, जब आप प्रैक्टिकली निकलोगे तो ज़िंदगी के नर्सिंग के हर दौर के लिए आपके लिए ये चार्ट बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंस क्या होगी, अक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा अकर व्हेन CO2 इज रिटेन्ड होगी, एक्चुअली अगर मीन के उसके अंदर CO2 में थोड़ा डिफरेंस आता है तो फिर ये होगा। उसके बाद क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अकर व्हेन आर रिटेन्ड CO2 गेट्स बफर्ड बाय रेनल रिटेंशन ऑफ HCO3, द pH इज हायर होगी देन इज इन एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बट इट्स स्टिल 7.4 है। चेस्ट रेडियोग्राफ, चेस्ट का अगर हम वो रेडियोग्राफी देखते हैं तो उसमें क्या होगा, फाइंडिंग्स टू लुक फॉर पोजीशन ऑफ द ईटी सेंट्रल लाइन एंड अम्बिलिकल कैथेटर, ऑप्टिमल पोजीशनिंग फॉर ईटीटी अप्रोक्सीमेटली 1.5 सेंटीमीटर अबव द कैरिना। उसके बाद अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब होगी इनटू द इसोफेगस इंडिकेट बाय लो ईटीटी पोजीशन, ठीक है। अभी मैं जो है वो आप लोगों की रोल कर ले लूँ, 5 मिनट्स रह गए हैं, फिर उसके बाद हमारी मीटिंग है, तो बाकी जो है जितना इसका रह गया है हम कोशिश करें कि कल जितना इसको कवर कर सकें, ठीक है। नहीं तो इस वीक के अंदर अंदर हम ये ख़त्म करके नेक्स्ट वीक में हम आपका जो है ऑन्कोलॉजी वो भी स्टार्ट करेंगे, और साथ साथ मैं कोशिश करूँगी कि कोई भी किसी यूनिट के अंदर आपकी कोई पीपीटी रह जाएगी, कोई यूनिट नेक्स्ट यूनिट में अगर कोई मिसिंग के एक टॉपिक रह गया उसको हम साथ साथ ही में ट्राई करूँगी कि उनको का टॉपिक भी हम कंटिन्यू रखें और उसकी जो पीपीटी जो उस यूनिट से रिलेटेड होगी वो भी मैं साथ ही आप लोगों को डिस्कस करता हूँ आपके साथ, ठीक है। परेशान नहीं होना, लेकिन जो मैं कहती जा रही हूँ आप लोग उसी तरीके से तैयारी करते जाओ। MCQ जिन लोगों ने बना लिए हैं वो ऊपर से आपको सेंड कर दे, मैं अगेन कह रही हूँ। अच्छा जी, कौन कौन है? सबसे पहले आज हनान और बॉयज नहीं है।
جو پہلے پریزنٹ تھے 30 لوگ پریزنٹ تھے وہ سب اپنی پریزنٹ بول دیں. بچے جو بچے پریزنٹ تھے 30 لوگ تھے پریزنٹ، اب جو ہیں وہ 27 رہ گئے تو اپنی پریزنٹ بول دیں. چلو ایک بار دیکھ لیں. مریم تھی، مریم مبارک اوکے بچوں، کل ملتے ہیں انشاءاللہ.